आज फिर एक नौजवान ने मुझसे पूछा कि आप सियासत में क्यों नहीं आती। मैंने उनसे कहा कि भाई सियासत हो तो सियासत में हम आए, पॉलिटिक्स तो हो ही नहीं रही। आजकल तो पाकिस्तान में जो हो रहा है उसको पोलाइट जबान में शायद जी हुजूरी हम कह सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि हर कोई ही बड़ों को खुश करने में लगा हुआ है। एक्सटेंशन की बात हो तो बाहमी रजामंदी से बढ़कर कौमी तावन दिखाई देता है। इस किस्म का कौमी तावन किसी और मामले में हमें दिखाई नहीं दिया। इसी तरह अब 18वीं तरमीम की बात चल रही है। बहुत से दिलों में खदशात हैं कि क्या पता 18वीं तरमीम वो आखिरी एक हदफ हो जो कि पूरा किया जा रहा हो। द लास्ट नेल इन द कॉफिन फॉर डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स। लेकिन हमें अश्योर किया जा रहा है और कुछ अपेरेंटली तरदीदी बयानात भी आ रहे हैं PMLN से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कि नहीं, 18वीं तरमीम नहीं हो सकती, कोई मजाक नहीं है कि हो जाए। हम भी जानते हैं कि कोई मजाक नहीं है जमहूरियत से खिलवाड़, कोई मजाक नहीं है। लेकिन मजाक हमारी जमहूरियत के साथ होता रहा है और 2 साल पहले तो बहुत ही भोंडा मजाक जमहूरियत के साथ हो गया। अभी हम कल रात यही सोच के सोए थे कि 18वीं तरमीम पे हमें अश्योरेंस मिल गई है, रीअश्योरेंस मिल गई है ऑपोजिशन से कि नहीं होने देंगे। कि सुबह सवेरे हमने देखा कि एक ब्रिगेडियर साहब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब को तलब कर लिया मीटिंग के लिए और हमने एक नोटिफिकेशन देखी कि 5 मई को सुबह 11:30 बजे लाइन हाजिर हों सारे के सारे। और ब्रिगेडियर साहब ने जब बुलाया तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को ही उन्हीं के सेक्रेटेरिएट में बुलाया और दीगर जो ओहदेदारान हैं उनको भी बुलाया और ब्रिगेडियर साहब ने बता दिया कि कोविड-19 के ऊपर जो भी पेशरफ्त हुई है, जो भी इक़दाम उठाए गए हैं, उसकी प्रोग्रेस के बारे में ये मीटिंग होगी। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट के ऊपर होगी। सुबह ही मेरी एक ब्यूरोक्रेट साहब से बात हुई और चमकते हुए हमारे जो सितारे, जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर्स ब्यूरोक्रेसी के रहे हैं, वो आज कल सारे के सारे माशाल्लाह OSD लगे हुए हैं और कुछ सवाब कमा रहे हैं। तमाम OSD ब्यूरोक्रेट्स की तरह जो कि इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और मुताला कर रहे हैं। इन ब्यूरोक्रेट साहब का भी यही ख्याल था कि पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान में इसका फुकदान ही रहा है। और उन्होंने बहुत मज़ेदार बात की, मज़ेदार भी है और अफसोसनाक भी है। और उन्होंने इसका डायग्नोसिस किया कि ऐसा क्यों है। और बात मेरे दिल को लगी कि पॉलिटिकल लीडरशिप बेसिकली जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जुडिशल मर्डर के बाद से हमने देखा है कि एक सिस्टमैटिक प्लानिंग हुई है, सोची समझी साजिश कह लें के तहत मीडियोक्रिटी को, मीडियोकर पॉलिटिशियन को पालने का शौक शुरू हुआ है। तो हमने देखा है कि अजीब अजीब लोगों को पैराशूट करके लाया गया है सियासत में और कुछ रुझान ज्यादा रहा है, ना सिर्फ स्पोर्ट्समैन की तरफ लेकिन अदाकारों की तरफ। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो समझते हैं कि हर एक को डिग्री या मास्टर्स या PhD होना चाहिए है सियासत में आने के लिए या लीडरशिप में आने के लिए। लेकिन मैं सर्टनली इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूं कि अगर आपको तारीख के साथ कोई लगाव ना हो, तारीख को आपने समझ के पढ़ा ना हो और आपने कंटेक्सचुअलाइज ना किया हो कि तारीख हमें क्या सिखाती है, हमने तारीख में क्या गलतियां की हैं, फिर जुग्राफिया हम अपना समझते ना हो और हमारी जुग्राफिया की वजह से
اور بدلتے ہوئے جغرافیہ کی وجہ سے پہلے پارٹیشن، اس کے بعد بنگلہ دیش کا جانا، کتنے اور مسائل بنے ہیں. اور اب وہ لوگ جو جغرافیہ پہ نظر رکھتے ہیں اور تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس خیال میں تکلیف کا شکار ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ماضی کی طرح جس طریقے سے پاکستان کے یا برصغیر پاک و ہند کے جس طرح سے بٹوارا ہوا، جس طرح سے حصے ہوئے، اس طرح اب دوبارہ ہم یہ دکھ درد نہیں اٹھانا چاہتے. ہم اٹھا سکتے ہی نہیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ آج کل کی حکومت لاڈلا سلیکٹڈ تو اس وزیر اعظم کو ہم کہہ رہے ہیں، اور سی ایم پنجاب ابھی بھی شاید ٹرین ہی ہو رہے ہوں. خدشہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ 3 سال اگر اور ان کو ملے تو کہیں باقی سیاسی جماعتیں ختم نہ ہو جائیں. خدشہ یہ بھی نہیں ہے کہ 3 سال میں، بالکل خدشہ کوئی نہیں ہے کہ عمران اور ان کی ٹیم کامیاب ہو جائیں گے جس طرح سے وہ ملک کو تباہ کرنے کی ایک ضد پہ لگتے ہیں. خدشہ یہ ہے کہ جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، جن بارڈرز اور باؤنڈریز کو ہم آج پہچانتے ہیں، وہی کہیں خدا نخواستہ بدل نہ جائے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک بڑھتی ہوئی اکانومی، ایک بڑھتی ہوئی طاقت برصغیر پاک و ہند میں اب بہت ہی ویک اور انسٹیبل دکھائی دیتی ہے. اور انسٹیبل ہونا لوگوں کے جو پاکستان سے باہر ہیں، جو بیرونی قوتیں ہیں، جو لوگ اس خطے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے مفاد کے لیے بہت ہی پرفیکٹ سلوشن ہے. ہمارے لیے یہ بالکل بھی سلوشن نہیں ہے کہ ہم انسٹیبل ہوں، ہمارے پولیٹیشنز انسٹیبل ہوں، لاڈلا ہوں یا نان لاڈلا ہوں، وہ سیاسی طاقت نہ رکھتے ہوں. تو مسئلہ آج یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت 3 سال پی ٹی آئی کی نکالے گی کہ نہیں نکالے گی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر 3 دن، 3 ہفتے یا 3 مہینے بھی اور نکالے گی تو ملک کا اندرونی نقشہ تو آلریڈی بدل چکا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کچھ اور نقشہ بدل جائے. اور یہ جو قحط ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا، جو کہ میں نے کہا کہ جان بوجھ کے کلٹیویٹ کیا گیا، اس کو بدلنا ہوگا، یا ایک نئی سیاسی جماعت کو جنم دینا پڑے گا. اور وہاں سے نہیں جہاں سے بنتی ہیں، ایک نیچرل ہوم گرون پولیٹیکل موومنٹ، جن میں شخصیات، جن میں امیر خاندان، جن میں وڈیرے، جن میں زمیندار، جاگیردار، الیکٹیبلز، نواب، گدی نشین، یہ سب نہ ہوں، بلکہ جینون ریپرزنٹیشن ہو. پھر اس میں اداکار ہوں، سپورٹس مین ہوں، گلوکار ہوں، لیکن سیاسی بصیرت رکھتے ہوں، تاریخ سمجھتے ہوں، جغرافیہ سمجھتے ہوں، اور سب سے بڑھ کر سوشل سائنسز سے کچھ لگاؤ ہو ان کو. اتنی انٹیلیجنس اور انٹلیکٹ رکھتے ہوں کہ ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اور وہ سمجھتے ہوں کہ کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر چلانا ہے. اگر نئی پارٹی نہیں بن سکتی تو ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز جو بھی پاور میں آنا چاہتے ہیں، ان کو ایک میگا ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اندر پارٹی کے جمہوریت کی ضرورت ہے، ڈیموکریسی کی ضرورت ہے. چاہے وہ بڑے میاں صاحب ہوں یا چھوٹے میاں صاحب ہوں، چاہے وہ بڑے بھٹو صاحب ہوں یا چھوٹے بھٹو صاحب ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی میں تو کوئی جانشین ہی نہیں ہے، لیکن ان کو لوور ٹیئر کی، مڈل ٹیئر کی، اپنے پارٹی ورکر کی بات سننی پڑے گی، برین سٹارمنگ کرنی پڑے گی. آج آپ کسی ڈیزائنر کی ماسٹر کلاس لے لیں، کسی انٹرپرینور کی ماسٹر کلاس لے لیں، باس چاہے جتنی بھی سخت ہو، امپلائر چاہے جتنا بھی سخت ہو، لیکن کامیاب امپلائر، کامیاب لیڈر، کامیاب انٹرپرینور وہ ہوتا ہے جو کہ تمام ٹیم کی بات سنتا ہے، برین سٹارمنگ کا موقع دیتا ہے، اور پھر ایک کلیکٹیو انٹیلیجنس کے ساتھ، کلیکٹیو ایک سوچ
کو سامنے رکھ کر آگے چلتا ہے. اپنی ضد پہ اڑے رہنا، اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑے رہنا اور اصلاح نہ لینا، یہ لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہے. یہ ایگوٹسٹیکل، ایروگنٹ، بے وقوف لوگوں کی کوالٹی ہے. آج لیڈرشپ میں ہم دیکھتے ہیں بورس جانسن ہو یا ٹرمپ ہو یا ہی عمران ہو، سب فیل دکھائی دیتے ہیں. کرونا ٹائمز میں جب دنیا کی سب سے بڑی آفت آئی اور تمام دنیا پہ آئی تو کوئی ضدی، بدتمیز، نفرتیں پھیلانے والا، آئرن ہینڈ رکھنے والا لیڈر کامیاب نہیں ہوا. لیکن جسنڈا آرڈن جیسی ایک پرسنالٹی جو کہ نہ صرف کہ خاتون ہیں لیکن عورتوں کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں، یعنی کمپیشن، لوگوں کو ہمدردی سے ملنا، لوگوں کے ساتھ پیار سے سلوک کرنا، ان کوالٹیز نے پروو کیا کہ ان مشکل حالات میں جسنڈا آرڈن لیڈرشپ میں نمبر 1 پوزیشن پہ آئی ہیں. آج نیوزی لینڈ میں دوسرا دن ہے کہ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس پہ کس طریقے سے انہوں نے کنٹرول پا لیا ہے. اور اس کا ایک اور بڑا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جسنڈا آرڈن کی اگر آپ کریئر کو دیکھیں تو وہ آفس میں سے انہوں نے اپنی پروگریشن شروع کی، یعنی کہ ایک فائل اینڈ رینک کو فالو کرتے کرتے اوپر تک پہنچی ہیں. پیراشوٹ ہو کے لیڈر نہیں بن گئی. اور یہ کوالٹی ہے لیڈرشپ کی کہ آپ نے فیکٹری فلور سے کام کیا ہو، آپ ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو جانتے ہوں، آپ کو اندازہ ہو کہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف لیولز پہ کس طرح سے کام کیا جاتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ میں تو بہت دور کی بات ہے، لیکن کوئی عام پاکستانی جو کہ پاکستانی اپنے حلقے کو جانتا بھی ہو، ساری زندگی اس نے پاکستان میں گزاری ہو اور مجھ سے زیادہ تاریخ اور جغرافیہ کو بھی جانتا ہو، مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہو، مجھ سے زیادہ نڈر ہو، وہ بھی آج سیاست میں نہیں آ سکتا، کیونکہ سیاست ہو نہیں رہی. سیاست کے نام پر اور جمہوریت کے نام پر ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. جتنی جلد یہ ڈرامہ اختتام پذیر ہو جائے، یا جمہوریت کا ڈرامہ کھیلنا چھوڑ دیں اور یا پولیٹیکل ری اسٹرکچرنگ کی طرف ملک کو آگے بڑھائیں.